بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں ینظر انتظار کرتے ہؤلاء یہ لوگ الا مگر صیحۃً چنگھاڑ کی واحدہ ایک ما لہا نہیں اس کو من فواق کچھ ڈھیل نہیں ہے، اس کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے، انہیں صرف ایک چیخ کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ فواق دراصل دودھ دھوتے وقت گائے کا ایک دفعہ تھن نچوڑنے اور دوسری دفعہ وہی تھن نچوڑنے کے درمیان کے وقفے کو کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد انتہائی قلیل مدت لی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ یہ جب دھماکہ یا یہ چنگھاڑ ہوگی تو اس وقت تک مسلسل ہوتا ہی رہے گا جب تک سارے مجرم ڈھیر نہیں ہو جائیں گے، اور اس میں معمولی سا وقفہ بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک چنگھاڑ ہی کافی ہوگی، دوسرے کی نوبت یا حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ وقالو اور کہا انہوں نے ربنا اے ہمارے رب عجل جلد دے لنا ہم کو قطنا چٹھی ہماری قبل پہلے یوم الحساب حساب کے دن، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ یہ جو کفار مکہ بعث بعد الموت، روز آخرت، اعمال نامہ، حساب کتاب، ساری باتوں کے منکر تھے، تو اس طرح وہ مذاق کی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے۔ اس طرح یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا اعمال نامہ جو ہمیں قیامت کے دن ملنا ہے ابھی ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے حصے میں ہماری جو شامت لکھی ہے وہ اسی دنیا میں ہم سے لے لی جائے، ہم پہ آ جائے۔ اصبر صبر کر علی اوپر ما یقولون اس کے جو وہ کہتے ہیں، وذکر اور یاد کر عبدنا ہمارے بندے داود وذل عید اور صاحب قوت کو، یعنی جو صاحب قوت تھے، انہو بے شک وہ اواب رجوع کرنے والے تھے، یعنی جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو، اذکر اور یاد کرو ہمارے بندے داود کو، ذل عید جو کیا تھے، جو صاحب قوت تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ تو وذکر کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا قصہ دوسروں سے بیان کرو، اور ذل عید کا لفظی معنی ہے ہاتھوں والا، اور تقریباً ہر زبان میں ایسے لفظ بول کر قوت اور طاقت مراد لی جاتی ہے۔ تو صاحب قوت سے مراد جسمانی قوت بھی ہو سکتی ہے، جو آپ کے متعلق منقول ہے کہ بچپن میں جب آپ بکریوں کا ریوڑ چڑھایا کرتے تھے، جب کوئی درندہ ان پر حملہ آور ہوتا آپ اس کے ایک جبڑے کو پکڑ کر دوسرے کو اس زور سے کھینچتے تھے کہ اسے چیر دیتے تھے۔ پھر یہ بھی آپ کی جسمانی قوت ہی تھی کہ آپ نے میدان کارزار میں جالوت کو مار ڈالا تھا، یعنی جب جنگ کا واقعہ پیش آیا، ہم نے دوسرے پارے کے آخر میں پڑھا تھا۔ اس سے فوجی اور سیاسی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ نے گرد و پیش کی مشرک قوموں کو شکست دے کر ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم کر دی تھی۔ تو اس کے بعد ان کیا بتایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے، یعنی ان کے رجوع الی اللہ اور عبادت گزاری کا حال یہ تھا کہ آپ نے بادشاہی پر ہمیشہ فقیری کو ترجیح دی تھی۔ آپ کی تعریف میں بہت سی صحیح احادیث وارد ہیں، آپ نے اپنے ذاتی اخراجات کا بار جو تھا، بوجھ جو تھا، وہ بیت المال پر نہیں ڈالا تھا، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنا خرچ چلاتے تھے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن روزہ نہ رکھتے، زندگی بھر ان کا یہی دستور رہا تھا۔ رات کا تہائی حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ آپ نے دن رات کے 24 گھنٹوں کو اپنے اور اپنے بال بچوں میں کچھ اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ کوئی وقت ایسا نہ گزرے جبکہ آل داؤد میں سے کوئی شخص اللہ کی عبادت میں مصروف اور مشغول نہ ہو۔ تو آپ نے یہ التزام بھی کر رکھا تھا کہ ہر 3 دنوں میں ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے تھا، ایک دن لوگوں کی خدمات کے فیصلے کے لیے، اور ایک دن امور سلطنت کے انتظام میں وہ صرف کرتے تھے۔ انا بے شک ہم سخرنا مسخر کیا ہم نے جبال پہاڑوں کو معہ اس کے ساتھ، یسبحنا تسبیح کہتے تھے، بالعشیشی دن ڈھلے، والاشراق اور سورج نکلے، صبح شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا وہ ذکر کرتے تھے، والطیر اور جانور محشورا اکٹھے کیے ہوئے، کلن ہر ایک لہو اس کے لیے، اواب کیا تھا، اس کا فرما بردار تھا، سب اس کے فرما بردار تھے۔ یعنی اللہ نے آپ کو ایسی سریلی آواز بخشی تھی کہ اس میں ایسی شیرنی، ایسی تاثیر تھی کہ جب آپ ہر روز پہلے پہر اور پچھلے پہر اللہ کی حمد کے ترانے گاتے، یعنی تلاوت کرتے، تو پوری فضا مسحور ہو جاتی تھی، پہاڑوں کی وادیوں میں ایسی گونج پیدا ہوتی تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا میں شریک ہو گئے ہیں، اور پرندوں تک آپ کے ارد و پیش یعنی آس پاس جمع ہو کر آپ کے نغمات نہایت توجہ سے سنتے تھے، چہچہا کر ہم آپ کے ہم آہنگ ہو جاتے تھے۔ آپ کی اس خوش الحانی کا ذکر ہم سورہ مومنون میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، سورہ سبا میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، تو یہاں بھی وہی بات ذکر کی گئی۔ واشد
وشددنا اور زبردست کی ہم نے ملک ہو اس کی سلطنت، و آتیناہ اور دی ہم نے اس کو حکمت، و فصل اور فیصلہ کرنے والی خطاب بات کا، وحل عطا کا کیا آئی ہے تمہاری پاس اور کیا تمہارے پاس آئی ہے نابا خبر خصیم جھگڑنے والوں کی۔ اچھا پیچھے والی آیت جو ہے وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اس کا مطلب تو ترجمے سے واضح ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خطاب یا تقریر یا باہمی گفتگو کے دوران آپ کا انداز گفتگو ایسا سادہ اور عام فہم ہوتا تھا کہ مخاطب آسانی سے آپ کی بات کو سمجھ جاتا تھا۔ آگے ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا جھگڑنے والوں کی خبر آپ کو آئی ہے، اس تصور المحراب جس وقت وہ دیوار پر چڑھ کر اتر آئے، محراب میں دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے، اس جب داخل ہوئے علی اوپر داود کے، ففزع تو وہ ڈر گئے گھبرا گئے، قالو تو انہوں نے کہا لا تخف آپ مت خوف کریں، خصمانی ہم ہیں دو جھگڑنے والے، بغا زیادتی کی ہے بعضنا ہمارے بعض نے، علی بعض کے اوپر، فحکم پس فیصلہ کریں بیننا ہمارے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا تشتت اور مت زیادتی کریں، واہدنا اور راہ دکھائیں ہم کو، الی سوائی راہ طرف، صراط سیدھی راہ کی طرف ہمیں کیا کریں ہماری رہنمائی کریں، انا بے شک ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع اس کے لیے 99 و تسعون اور یعنی 99 کو کہتے ہیں، و تسعون 90 کو کہتے ہیں، 90 اور 9 99، نعجتن دمبیاں ہیں، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، والی نعجتن اور میرے پاس ایک دمبی ہے، واحدہ ایک، فقال پس کہا اس نے اکفلنی ہا سونپ دے مجھ کو وہ بھی سونپ دے میرے حوالے کرتے، وعزنی اور غلبہ کیا مجھ پر، فی الخطاب بات کے بیچ اور گفتگو میں مجھ پر یہ زبردستی کرتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے خصم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دعوے دار، مدعی، مدعی علیہ، یعنی دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک فریق مخالف، چاہے ایک فرد ہو یا زیادہ ہو، اور دوسرا ایسا جھگڑا یا مقدمہ جس میں فریقین کے حقوق زیر بحث لائے جائیں، اس کے لیے لفظ خصم استعمال ہوتا ہے۔ پھر ادخلوا علی داود ففزع منهم وقالوا لا تخف، یعنی جب وہ دیوار پھلانگ کر آ گئے تھے، ایک دن آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے اور یہ دن آپ کی عبادت کا دن تھا، اس دن آپ خلوت میں رہتے اور دربان کسی کو آپ کے پاس نہ آنے دیتے تھے، تو ناگہانی طور پر دو شخص دیوار پھلانگ کر آپ کے پاس آن کھڑے ہوئے، تو سیدنا داؤد علیہ السلام یہ ماجرا دیکھ کر گھبرا گئے کہ یہ آدمی ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں، تو آدمی ہیں تو انہیں اس وقت آنے کی کیسے ہمت ہوئی، درباروں نے انہیں کیوں نہیں روکا، اتنی اونچی دیواروں کو پھانگ کر یہ کس نیت سے کس غرض سے آئے ہیں، اچانک یہ عجیب اور واقعہ، یہ جو عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ تو اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے یہ آدمی نہیں تھے بلکہ فرشتے تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس تنبیہ کے طور پر بھیجا تھا، جیسے کہ آگے بیان بھی آ رہا ہے اس کا۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تو کہنے لگے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم دونوں میں ایک ہی جھگڑا ہے، وہ سن کر آپ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیں تاکہ کوئی فریق کسی پر زیادتی نہ ہونے پائے، کسی پر بھی زیادتی نہ ہونے پائے۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی یہ ایک دمبی مجھے کو دے دو، اپنی ایک دمبی بھی مجھے کو دے دو، اور مجھ پر بات میں بڑی سختی کرتا ہے۔ اس تمہیدی مشترکہ بیان کے بعد مدعا نے اپنا مقدمہ پیش کیا، دعویٰ کرنے والے نے، کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی سے مراد یہ نہیں کہ وہ رشتے سے بھائی ہو بلکہ دینی بھائی بھی مراد ہو سکتا ہے، وہ کسی کاروباری اشتراک کی بنا پر بھی اس کے بھائی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے پاس 99 دمبیاں تو پہلے ہی موجود ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے دے دو اور مجھے اس سے اپنے حق کی حفاظت کرنے کے لیے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، مجھے ایسی بات کرنے ہی نہیں دیتا اور دبا جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا قال کہا لقد البتہ تحقیق ظلم کا ظلم کیا اس نے مجھ پر، بسؤالی مانگنے کے ساتھ، نعجتک دمبی کے، تیری دمبی کے، الی نعاجہ دمبیاں اپنی دمبیوں کی طرف، وان اور بے شک کثیرن بہت سے، من الخلطاء شریک بہت سے شریکوں میں، لیبغی زیادتی کرتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، علی بعض بعض کے اوپر، الا الذین مگر وہ لوگ جو آمنوا ایمان لے آئیں، وعملوا الصالحات نیک عمل کر لیں، وقلیل اور کم ہیں، ما ہم وہ لوگ، وظن اور خیال کیا داود نے، انما کہ یہ فتناہ آزمایا ہے ہم نے، فاستغفر ربہ پس اس نے بخشش مانگی اپنے رب سے،
وخر راکعا اور گر پڑا، راکعا عاجزی کرتا ہوا، واناب اور رجوع کرتا ہوا۔ دیکھیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصہ دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کر لیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر اپنے رب سے استغفار کرنے لگے، عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کیا۔ اب بات کو سمجھے، بات کیا تھی؟ پہلے یہاں پر خلاطا جو لفظ ہے نا، یہ خلیط کی جمع ہے۔ خلیط کا معنی ہوتا ہے جزوی شریک کار، یعنی ایسی شراکت، کاروباری شراکت جس میں شریک کام کاج کے کچھ پہلوؤں میں تو آپس میں شریک ہوں اور کچھ پہلوؤں میں آزاد ہوں۔ مثال کے طور پر ایک کا نام ہے زید اور ایک کا نام ہے بکر، مثال دے رہی ہوں۔ زید اور بکر دونوں کے پاس الگ الگ ریوڑ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں کے پاس الگ الگ ریوڑ ہیں، تو جو آپ ان کی اپنی اپنی ملکیت ہے، لیکن ان کی حفاظت کے لیے جگہ مشترکہ طور پر کرائے پر لے رکھی ہے، چرواہے کو مل کر معاوضہ ادا کرتے ہیں، تو ایسے شریک ایک دوسرے کے خلیط کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ خلیط، جو کہ کاروباری شراکت میں جزوی طور پر شریک ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں جو معاملہ ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے کہ مدعا کا بیان سننے کے بعد جب مدعا علیہ خاموش رہا اور اس نے مدعی کے بیان پر کوئی تنقید یا اس کی کوئی تردید نہ کی، تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ مقدمے کی نوعیت وہی ہے جو مدعا نے بیان کی ہے۔ انہیں یہ چاہیے تھا کہ وہ دونوں سے ان کا معاملہ پوچھتے، یعنی ایک انسان جس کے پاس ایک دمبی ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کے پاس 99 ہیں اور یہ اپنی دمبی کے ساتھ میری دمبی ملانا چاہتا ہے، تو اب دوسرا جس کی 99 دمبیاں تھیں وہ شخص اگر خاموش کھڑا ہے تو داؤد علیہ السلام کو اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے یعنی مدعا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعی مدعا علیہ نے اس قسم کا سوال کر کے تم پر ظلم اور زیادتی کی ہے۔ مدعی یعنی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرے سے میری ایک دمبی مانگ رہا ہے، اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعی مدعا علیہ نے اس قسم کا سوال کر کے تم پر ظلم و زیادتی کی ہے، اسے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اکثر دنیا اور شرکائے کار جو ہوتے ہیں، شریک کار کاروبار میں، وہ ایک دوسرے پر ایسی زیادتیاں کرتے ہی رہتے ہیں، الا یہ کہ وہ ایماندار ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں، مگر ایسے لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ تو اب جب فریقین مقدمہ یعنی فریقین مقدمہ جو تھا وہ آپ کا یہ فیصلہ سنتے ہی وہ رخصت ہو گئے اور انہوں نے اس فیصلے کے نفاذ کا بھی مطالبہ نہ کیا، اس کے فیصلے کے نافذ ہونے کا بھی مطالبہ نہ کیا، تو داؤد علیہ السلام حیران پڑ گئے، شش و پنج پڑ گئے، یعنی سوچنے پر انہیں خیال آیا کہ یہ مقدمہ ان فریقین مقدمے کا تو نہیں تھا، یعنی ان دونوں فریقین کا تو مقدمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کا اپنا مقدمہ تھا، اور یہ شخص آپ کے پاس تنبیہاً آئے تھے اور اللہ نے خود سیدنا داؤد علیہ السلام کو ایک آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اب اس خیال کے آتے ہی انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگنی شروع کر دی۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ اس کے متعلق اسرائیلیات میں بہت لغو اور شرمناک باتیں مذکور ہیں اس واقعے کے متعلق، جنہیں ہمارے بعض مفسرین نے بھی نقل کر دیا، کیا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی اپنی 99 بیویاں تھیں، اس کے باوجود آپ اپنے ایک فوجی افسر اور یعنی اس کی بیوی پر عاشق ہو گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق نعوذ باللہ یہ ہے کہ اس سے زنا بھی کر لیا تھا۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کس قدر لغو باتیں انبیاء کے بارے میں کی ہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اس کے وہ جو فوجی تھا اس کو کسی مہم پر بھیج دیا جہاں وہ مارا گیا، تو آپ نے یعنی داؤد علیہ السلام نے اسے خود قتل کروا دیا، اس کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو اسرائیلیت میں جس طرح انبیاء کی عصمت کو، ان کی معصومیت کو، ان کی پاک دامنی کو داغدار کیا ہے، یہ اس کی ایک بدترین مثال یہاں پر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو یہ فرماتے تھے کہ جو شخص ایسی ہرزہ سرائی کرے گا وہ اس کو 160 کوڑے لگاؤں گا جو ایسا بندہ کرے گا۔ آگے سوال پیدا ہوتا ہے سیدنا داؤد کی آزمائش کیا تھی؟ اب سوال یہ ہے کہ معاملے کی اصل نوعیت کیا تھی؟ تو قرآن کے انداز بیان سے ہی اس کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، مثلا یہ کہ یہ مقدمہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی خواہش نفس سے متعلق
سے تعلق رکھتا تھا اور اس مقدمے کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی تعلق تھا، جیسا کہ مدعی نے کہا تھا کہ وہ مجھے بات میں دبا لیتا ہے اور میں اس کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی مدعی نے یوں کہا تھا کہ یہ میرا بھائی مجھ پر میری ایک دمبی بھی لے لینا چاہتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری دمبی اس نے مجھ سے چھین لی ہے۔ پھر فوراً ہی سیدنا داؤد علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور ان باتوں کی روشنی میں یہ صورتحال سامنے آتی ہے وہ یہ کہ داؤد علیہ السلام نے اور فوجی کی بیوی کے اچھے عادات اور خصائل کا کہیں سے ذکر سن لیا تو انہیں دل میں خیال آ گیا ہوگا کہ اگر یہ عورت میرے نکاح میں ہوتی تو کیا اچھا تھا۔ تو بس اس خیال کا آنا تھا کہ ادھر اللہ کی طرف سے گرفت ہو گئی۔ اگرچہ ایسے خیالات کا آنا عام لوگوں کے لیے کوئی قابل مواخذہ بات نہیں ہوتی، مگر انبیاء کا مقام ہے، لہٰذا ان کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر بھی اللہ تعالیٰ انہیں فوراً اور بروقت تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ تو اب اس آیت پر سجدہ ہے، یعنی جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کی حضور رجوع ہو گئے تھے، انہوں نے رجوع کر لی تھی، تو عام مسلمانوں کو بھی اس کام میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ البتہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورت کا سجدہ کچھ تاکیدی سجدوں میں سے نہیں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اگلی آیت نمبر 25 دیکھیے، فغفرنا، پس بخشا ہم نے، لہو اس کے لیے، ذالک یہ، وَإِنَّ اور بے شک، لہو اس کے لیے، عندنا ہمارے نزدیک، لزلفیٰ مرتبہ ہے نزدیکی کا، وحسن مآب اور اچھی جگہ ہے لوٹ آنے کی، عمدہ مقام ہے۔ یا داود، اے داؤد، انا بے شک، جعلنا کا کیا ہے ہم نے تمہیں، خلیفہ نائب بنایا ہے، فی الارض زمین میں، فاحکم پس فیصلہ کر، بین الناس لوگوں کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، ولا تتبع اور نہ اتباع کر، ہوا خواہشات کی، فیضلک پس وہ تجھے گمراہ کر دے گی، عن سبیل اللہ اللہ کی سیدھی راہ سے تمہیں بھٹکا دے گی، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یضلون جو گمراہ ہو گئے، عن سبیل اللہ سیدھی راہ سے، اللہ کی راہ سے، لہم ان کے لیے، عذاب شدید شدید عذاب ہے، بما اس وجہ سے جو نسو وہ بھول گئے، یوم الحساب حساب کا دن۔ تو دیکھیے آیت نمبر 25 جیسے آئی، یہاں پر فغفرنا لہو ذالک، یعنی اس غلطی سے ان کے تقرب اور مرتبے میں کچھ فرق نہیں آیا، صرف تھوڑی سی تنبیہ کر دی گئی، کیونکہ مقربین کی چھوٹی سی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ پھر اگلی آیت میں جیسے آیا، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہیں اللہ کی راہ سے وہ کیا کریں گے، بھٹکا دیں گے۔ یقیناً وہ لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، جو لوگ بھٹک گئے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ یعنی تمہارا مقام عام لوگوں سے بہت بلند ہے، کیونکہ تم ہمارے نائب ہونے کی حیثیت سے لوگوں میں فیصلے کرتے ہو، لہٰذا تمہارے کسی بھی معاملے میں یا فیصلے میں اپنی خواہش نفس کی جگہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی چیز اللہ کی راہ سے بہکانے والی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، یعنی انسان بہکتا اس وقت ہے جب اپنی خواہش نفس کے پیچھے لگ جائے، اور اپنی خواہش نفس کے پیچھے اس وقت لگتا ہے جب اللہ کے حساب کا دن یاد نہ رہے، اور اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور آنکھوں کے سامنے رہے تو انسان خواہش نفس کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا، اور جو شخص یوم الحساب کو بھول گیا تو لازماً اپنی زندگی جس طرح بھی گزارے اس کا لازمی نتیجہ اسے عذاب شدید کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔